وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم. الفاتحہ. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني واسد الله علي المرتضى وولد امام حسن المجتبى وصبته الامام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدك بده البتول الزهراء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وراج امته سيدنا ابي حنيفة امام ائمة الهدى وعلى مجدد الاعظم لدينه وملته مرشدنا رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين اختر رضا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکزی عقیدت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروگریسنگ کے حوالے سے ورلڈ کانسٹیٹیوشن کا جائزہ لینے کے بعد ہم ذاتی طور سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ٹاپ کنٹریز یا ٹاپ گریجویٹ ٹاپ یونیورسٹیز اپنے آپ میں جو بھی کام کرنا چاہے اور جس لائن میں کرنا چاہے برسوں محنت و مشقت کے بعد اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے افراد کی تعیین کرتے اور پھر منزل مقصود تک پہنچتے. جس لائن سے وہ آگے بڑھتے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ لائن اسکولز کالجز یونیورسٹیز ہے اور پھر انسان ناسا یا فادر آف ناسا تک پہنچتا ہے. اگر بگننگ پہ غور کریں تو نرسری میں چلنے والی کتاب جس پہ رین رین گو اوے لکھا ہوا ہوتا ہے، جونی جونی یس پاپا لکھا ہوا ہوتا ہے، انسان جب کلیکٹر کی کرسی پر بیٹھ اسی بکس کو کراس کر کے اس سے پہلے ہی پیرنٹس ان پستکوں کو جمع کر کے ٹھیلا والے کے حوالے کرتے اور وہ ٹھیلا والا اس پستک کو لے کے ہوٹل کے حوالے کرتا
اور وہ ہوٹل والا اس کو مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسا، اڈلی ڈوسا یا کچوڑی پکوڑی ڈال کے بیچتا ہے. پیپل آف دا ورلڈ کھانے کے بعد اس کاغذ کو ڈسٹ بین کے حوالے کر دیتے. ڈسٹ بین سے نگر نگم کی گاڑی اپنے آگوش میں لے کے کچرا گاہ تک پہنچا ڈالتی ہے. نجاست سے آلود وہ پیپر ہے جس کا پڑھنے والا کلکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے. نالی میں وہ کاغذ ہے جس کا پڑھنے والا آئی ایس، آئی ایف ایس، آئی پی ایس ہے. ایف آئی آر کریں آپ کہ تم جس بنیاد پر کلکٹر بنے ہو وہ نجاست میں ہے. ٹی آئی آپ کو یہ کہہ کے گیٹ آؤٹ کر دے گا، اٹ از ناٹ اوفینیبل ورک. یہ جرم نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے. جس نے بنایا وہ نالی میں ہے. موقوف علیہ کی ویلو موقوف سے زیادہ ہوتی ہے. بنیادی فلور، گراؤنڈ فلور کی ویلو فرسٹ اور سیکنڈ سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ نہیں تو وہ نہیں. جس نے ایس پی بنایا، ایم ڈی بنایا، پارلیہ، عدلیہ اور انتظامیہ تک پہنچایا، وہ نجاست میں. مخالفت کرنے والا کوئی نہیں. ایون جو بنا اس کو پڑھ کے وہ بھی نہیں. کاغذ بنتا درخت سے ہے. درخت سے بننے والا کاغذ بجائے اس پر جونی جونی یس پاپا کے اس پر لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سیم درخت، سیم فیکٹری، سیم پریس، سیم کاغذ، سیم کلر، سیم دکان، سیم خریدار، سیم بیچوار. مگر انگلش کی بجائے اس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اب ایس پی تو اپنی جگہ، کلیکٹر تو اپنی جگہ، عالم خاموش ہے، فاضل خاموش ہے، مفتی خاموش ہے، غوث و ابدال مجدد خاموش ہے. رب فتویٰ دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مت. جس کاغذ کو رب فتویٰ لگا رہا ہے کہ بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، غلام کے ذہن و فکر پر ایک سوال مرتسم ہوتا ہے کہ جس کاغذ کو قرآن سے نسبت ہو جائے، آیت سے نسبت ہو جائے، بغیر وضو کے مومن سے رب نے پاک رکھا ہے. اس مومن ہے مگر وضو نہیں ہے. رب نے پاک کر دیا قرآن کو کہ مومن بغیر وضو ہو قرآن کو ٹچ نہیں کرتا، تو جو کافر بغیر ایمان کے ہو صاحب قرآن کو کیسے ٹچ کر سکتا ہے؟ جو کافر بغیر ایمان کے ہو صاحب قرآن تک اس کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہیں سے یہ پتا چلا قرآن شریف وضو نہ ہو تو چھو نہیں سکتے، غسل نہ ہو تو پڑھ نہیں سکتے. ان دا ورڈز بغیر وضو کے چھونا حرام، ٹچنگ یہ حرام ہے. بغیر غسل کے پڑھنا حرام، اور اس کا تعلق زبان سے ہے. قرآن شریف کے بھی 3 درجے ہیں. ایک ہے وہ جو لکھا ہوا ہے، اس کو نقش کہا جاتا، جیسے الف، با، تا، ثا، الحمدللہ رب العالمین. جو کاغذ پہ لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں وہ قرآن نہیں، وہ نقش ہے، وہ دال ہے، مدلول چیزیں دیگر است. پھر آپ نے بولا الحمد، یہ لفظ ہے، وہ نقش تھا، یہ لفظ ہے. اور پھر الحمدو کا ایک معنی ہے، ایک مدلول ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ایک سول ہے، ایک اسپریچول ہے. اور جب وضو نہ ہو تو ہاتھ سے چھونا حرام،
غسل نہ ہو تو زبان سے پڑھنا حرام. دو چیز ہو گئی, لفظ نہیں, نقش نہیں. اب تیسری چیز ہے میننگ. اب اسی سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر بغیر وضو اور غسل کے قرآن کو چھو نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, تو بغیر ایمان کے, بغیر محبت مصطفیٰ کے, بغیر عشق مصطفیٰ سے معنی کا جو مکان ہے وہ دل ہے, بغیر محبت مصطفیٰ کے قرآن کا جو تیسرا درجہ معنی, طرح چھونے کے لیے وضو کمپلسری ہے, پڑھنے کے لیے غسل کمپلسری ہے, تو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کمپلسری ہے, سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے. اب میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اشرف علی تھانوی پڑھنا جانتا تھا, اشرف علی تھانوی سمجھنا نہیں جانتا تھا. وہ چھو تو رہا تھا, پڑھ تو رہا تھا, ٹچنگ کر رہا تھا کیونکہ وضو کر کے ٹچ کر رہا تھا, وہ پڑھ تو رہا تھا کیونکہ غسل کر کے پڑھ رہا تھا, لیکن سمجھ نہیں رہا تھا کیونکہ سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا, رشید احمد گنگوہی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا, خلیل احمد امبیڈوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے, اور دل پاک ہوتا ہے محبت مصطفیٰ سے, دل پاک ہوتا ہے عشق مصطفیٰ سے, اور عشق مصطفیٰ احمد رضا خان کے دل میں تھا, اس لیے رضا کی طرح کوئی قرآن نہ سمجھ سکا ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوا. نیکسٹ پوائنٹ, قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الکوثر دو لفظ قابل غور ہے, ایک ہے ابتر اور ایک ہے الکوثر. ابتر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو قطیع النسل ہو, جو برید النسل ہو. نسل دنیا میں انسانوں میں بیٹوں, صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے ابتر کہا کہ اب نسل محمدی آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ جو بیٹا تھا ان کا انتقال ہو چکا. قطیع النسل, برودی نسل ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ابتر ہو گئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہاں دیکھیں, دنیا میں یقیناً نسل تو انسانوں سے چلتی ہے, اور وہ بھی بیٹوں سے نسل چلتی ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتر کہا, اور یہ ابتر اگر اپنے یہاں کے معنی میں ایک دوسرے انداز میں سمجھاؤں تو جو انسان بے اولاد ہے ہم لوگ اسے باج کہتے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور اگر اولاد ہے مگر بیٹی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بیٹا نہیں ہے, وارث نہیں ہے, نسل آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے. بہرحال باج کا لفظ اردو میں عیب ہی کے لیے میں عیب نہ ہو, ابتر کا لفظ عرب میں کے لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ نسل آگے بیٹا سے بڑھتی ہے, اور مصطفیٰ کی نسل بڑھانے والا اور کوئی نہیں ہے. جب کافروں نے مصطفیٰ کو ابتر کہا تو تاریخ یہ بتاتی ہے جب موسیٰ پر اٹیک ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفنس کیا, عیسیٰ پر اٹیک ہوا, عیسیٰ علیہ السلام نے ڈیفنس کیا, زکریا پر اٹیک ہوا, زکریا علیہ السلام نے ڈیفنس کیا, یحییٰ پر اٹیک ہوا, یحییٰ علیہ السلام نے ڈیفنس کیا, ابراہیم پر اٹیک ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے ڈیفنس کیا. جس نبی پر اٹیک ہوا رب قدیر نے ڈیفنس اور دفاع انہی کے ذریعے کروائی. لیکن جب باری آتی ہے پیارے مصطفیٰ کی, جب باری آتی ہے صاحب قرآن کی, جب باری آتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کافروں نے ابتر کہا, مشیت بولتی ہے مصطفیٰ آپ خاموش رہ, جواب میں دوں گا. پروردگار عالم نے دفاع محمدی میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے منہ پہ زوردار تماچا لگاتے ہوئے ابو پیل کو بھیجا, جاؤ مصطفیٰ کے اوپر حملہ ہوا ہے, جواب میں سورہ کوثر نازل کر دو, سورہ کوثر لے کر کے جاؤ. جبریل علیہ السلام آتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مصطفیٰ آپ کبھی تو خاطر نہ ہو, مایوس نہ ہو, جس نے ابتر کہا اس کی نسل کلاس ہو جائے گی, اس کا چراغ بجھ جائے گا, اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا میں ابو جہل کے خاندان سے ہوں, میں عتبہ کے خاندان سے ہوں, میں شیبہ کے خاندان سے ہوں, مگر آپ کو
ابتر کہا ہے رب آپ کو اتنی اولاد دے گا، اتنی اولاد دے گا کہ ہر صدی میں آپ ہی کی اولادوں کے جلوے ہوں گے، ہر صدی میں آپ ہی کی نسل کے جلوے ہوں گے، حکومت آپ کے خاندان کی ہوگی، شہرت آپ کی نسل کی ہوگی، حکومت و سلطنت آپ کی خاندان کی ہوگی۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو غوث اعظم کو دیکھ لے، جس کو ابتر کہا گیا، ابتر کے جواب میں رب نے غوث اعظم کو پیدا کیا ہے۔ ابتر ابو جہل نے کہا، رب نے ابتر کے جواب میں امام حسین کو پیدا کیا ہے۔ ابتر ابو جہل نے کہا مگر رب نے ابتر کے جواب میں مخدوم سمنا کو پیدا کیا ہے۔ ابتر ابو جہل نے کہا مگر رب نے ابتر کے جواب میں نظمی میاں کو پیدا کیا ہے، آل رسول کو پیدا کیا ہے۔ ابتر تو ابو جہل نے کہا مگر رب قیامت تک ابتر کا جواب اولاد مصطفیٰ سے دے رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، آج کا ہندوستان، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کوثر مبالغہ کا لفظ ہر ڈپارٹمنٹ میں، وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں کہا تو ایک ڈپارٹمنٹ میں، اب نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور رب نے ہر ڈپارٹمنٹ کوثر تعریف اتنی ہوگی کہ کسی اور انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی، محبت کرنے والے اتنے ہوں گے کہ کسی اور انسان کے فالوورز اتنے نہیں ہوں گے، اور اولادیں اتنی ہوگی کہ کسی اور انسان کو اتنی اولادیں رب نے نہیں دی۔ ابتر، اچھا جس پوائنٹ کو ابتر کا، جس پیراگراف میں ابتر کہا، رب نے اسی ابتر کو کافروں نے عیب کے معنی میں کہا، رب نے شان مصطفیٰ بنا دیا، شان اکہو الابتر، اور وہ اس طرح کہ تمہاری نسل تو بیٹے سے چلے گی، وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن رب نے، چونکہ رب ہے، قانون جیسا چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، رب نے قدرت کا نیم مصطفیٰ پر چینج کیا، قدرت کا نیم، قانون چینج کیا مصطفیٰ پر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے اور آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، نسل تو میں چلاتا ہوں نا، آپ کی نسل بیٹا سے نہیں بیٹی سے چلاؤں گا۔ کل نبی ذریتہ فی صلبہ الا ذریتی فی صلبہ، کل سبب و نسب ینقطع الا سبب و نسب۔ قدرت نے سسٹم کو بدل دیا اپنے مصطفیٰ پر، نسل بیٹا سے چلتی ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، آپ کی نسل تو بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اور ایسی چلی آج بھی الحمدللہ، الحمدللہ سادات اعظام کے رئیس کی شکل میں گلزار میاں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکنگ پہ ہم غور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام برسوں بعد اپنے سے ملنے کے لیے دروازے پہ دستک، اندر سے خاتون، کہا آپ کون؟ کہا میں اسماعیل کا باپ ہوں۔ اسماعیل کہاں ہے؟ بولے وہ جنگل میں گئے۔ کہا آپ کون؟ کہا میں ان کی بیوی۔ کیا حال ہے؟ بولے بہت بری حالت، شکار ملتا تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا تو بھوکے۔ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا دروازہ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، خوشبوئے نبوت سے پہچان لیا کہ ابو جان تشریف لائے۔ کوئی آئے تھے؟ کہا ہاں۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اور کہا کہ دروازہ بدل دے۔ کیا پھر آپ جا سکتے ہیں؟ آپ آزاد ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دروازہ بدل دے کا یہی مطلب ہے، وہ میرے ابو تھے اور دروازہ آپ ہیں۔ چلی گئی۔
برسوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، نوک کیا دروازے کو، اندر سے خاتون آپ؟ کہا میں ابراہیم اسماعیل کا باپ۔ آپ کون؟ کہا میں ان کی بیوی۔ اسماعیل کہاں؟ وہ شکار پر گئے۔ کیسی طبیعت؟ بولے الحمدللہ علی کل حال۔ کہا وہ آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا دروازہ اچھا ہے باقی رکھے۔ Should we notice this point? ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ اس نے ناشکری کی تو نکاح سے باہر ہو گئی، اس نے شکر ادا کیا تو نبی کی بیوی رہی، یہ تو ظاہر ہے۔ اور باطن یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کے بدلے میں رب نے پیارے مصطفیٰ کی دادی بنا دیا ہے ان کو۔ ایک ہی نبی پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام سے، ایک ہی نبی، ایک ہی نبی، اور وہ ابو الارواح انبیاء بھی ہیں۔ شکر ادا کی، رب نے پوتے کی شکل میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، پوتے کی شکل میں۔ ایک اور اس طرح کی ایک روایت میں نے پڑھی، آپ لوگوں نے کربلا کی ہسٹری تو سنی ہوگی مفتی صاحب سے، اس میں جو سب سے پہلے یزیدیت کا خاتمہ کرتا ہے، سب سے پہلے یزیدیت کا خاتمہ جانتے ہیں وہ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز۔ جو بھی یزید کو امیر المومنین بولا لا بولا، اس کو کوڑے مار، اور بدلے میں امام حسین کو امیر المومنین بول۔ سوال میرے دماغ میں اتنا پڑھ کے یہ آیا کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان کا پوتا ہے، دادا اتنا بڑا کمینہ کہ قتل حسین کا مشورہ دیا۔ مدینہ شریف میں سب سے پہلے قتل حسین کا مشورہ دینے والا یہی ہے، مروان۔ دادا اتنا بڑا مردود اور خبیث قاتل حسین کا مشیر، اور پوتا اتنا اچھا کیوں ہوا؟ تو پھر میں غور کیا ایک نسب پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک رات گشت کرتے ہوئے گزر رہے تھے تو آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کا قانون نہیں معلوم، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ بیٹی وہ دیکھنے نہیں آئیں گے، ملا دے ملا دے۔ ماں میں اس خاتون میں سے نہیں جو سامنے وفاداری اور پیٹھ کے پیچھے غداری، میں نہیں ملاؤں گی۔ عمر فاروق اعظم فرماتے گھر کو نوٹ کر لیا جائے۔ صبح مطالبہ کیا گیا، وہ ایک گوالن دودھ کا کاروبار تھا، اپنے بیٹوں میں سے کہا جو چاہے ہو شادی کر لیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ دا گریٹ الیگزینڈر جس کو کہا جاتا وہ 17 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا جو انفیکٹ دا گریٹ الیگزینڈر ہے۔ اپنے بیٹوں سے کہا جو چاہے نکاح کرے۔ حضرت سامت نے نکاح کیا، اور انہی کی پوتی عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی نانی وہ گوالن تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر نانی نیک ہو تو نواسہ وقت کا مجدد پیدا ہوتا ہے۔ اب جس کی نانی وہابی ہو تو نواسہ کا کیا حال ہوگا؟ ماموں اور مامی وہابی ہو تو نواسہ کا کیا حال ہوگا؟ یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہم اگر سنیت چاہتے ہیں تو رشتوں سے بھی دور رہنا ہو، ہوا بھی نہیں لگے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن شریف کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے نبی کو لوگوں سے بچا لیا ہے۔ معصوم من الناس، معصوم عن الخطا تو سنا ہوگا، معصوم من الناس تحفظ ناموس رسالت ہے۔ ناموس کا معنی تاج العروس کے اندر لکھا ہوا ہے راہب کے گھر کا برتن علم، یا پھر راہب کے گھر کا رازداں، یہ ناموس کا مطلب ہے۔ نجاشی بادشاہ سے جب عمرو بن عاص نے کہا تھا
امیہ ضمیری کو میرے حوالے کرو. تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں اس آدمی کو تمہارے حوالے کروں جو اس کا پیغام لے کر آیا اور ترجمان ہے جن کے پاس ناموس اکبر آتے ہیں. اور یہاں ناموس اکبر سے مراد جبریل علیہ السلام رازداں. اگر ناموس کو رسالت سے الگ کرے, صرف ناموس پیارے مصطفیٰ کے لیے بولے, تو وحدانیت کے رازداں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وحدانیت کے رازداں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکے کی دھرتی پر صبح صادق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تو ذرہ برابر مجھے بوجھ کا احساس نہیں ہوا, ذرہ برابر بوجھ کا احساس نہیں ہوا. جبکہ حملہ یحمل حملا فہو حامل سے اسم فاعل مؤنث حاملہ پریگننٹ کو کہا جاتا ہے, جس کا مطلب ہی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والی. حاملہ کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والی. پیارے مصطفیٰ پیٹ میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہونے کے باوجود حاملہ نہیں, حاملہ ہونے کے باوجود حاملہ نہیں ہے, کیونکہ بوجھ تو جسم کا ہوتا ہے نا, اور پیارے مصطفیٰ نور علی نور ہے, بوجھ جسم کا ہوتا ہے. حضرت آمینہ کا اگلا سنٹینس سنیے رضی اللہ عنہا, جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی, ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی. یہاں سے غور کے ذہن میں ایک بات آئی, جو رحمت للعالمین ہو وہ زحمت والدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ نیز جسم کے خروج سے تکلیف ہوتی ہے, نور کے خروج سے تکلیف نہیں ہوتی ہے, نور کے خروج سے تکلیف نہیں ہوتی. حضرت آمینہ کا تیسرا سنٹینس ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں کوڈ کیا, جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتا ہوا پیدا ہوا ہے. یہیں سے پتا چلا کہ یہ محتاج نہیں, مختار کل بنا کے پیدا کیا. محتاج نہیں ہے نبی, مختار ہے. اب حضرت جبریل کا سنٹینس سنے. حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے نبی کے سینہ کو چاک کیا تو یہ دیکھا کہ قلب مصطفیٰ میں فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان, دو کان ہیں نبی کے دل میں, دو کان, اور دونوں کان بہرے نہیں, تسمعان سن رہے. دو آنکھیں بھی تھی نبی کے دل میں, اور وہ آنکھیں اندھی نہیں, تبصران دیکھ رہی تھی. تو نبی کی کل کتنی آنکھیں ہو گئی؟ چار, دو سر میں اور دو دل میں. بخاری شریف کی حدیث ہے تنام عینی ولا ینام قلبی, آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے. منطق کی دنیا میں آپ جائے تو دل سے سونے کی نفی یہ صحیح نہیں ہے, دیوار سوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ سونے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. ظاہراً یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے شق صدر کیا اور سینے میں دیکھا دو آنکھیں ہیں. اب نبی کی کل 4 آنکھیں ہوئی. اب ہم نے سوچا یہ 4 آنکھیں کیوں, تو غور کیا 4 ویلر پر, ٹویوٹا پر, آڈی پر, فارچونر پر, الٹو پر, ایک گلاس رائٹ میں, ایک گلاس لیفٹ میں, ایک گلاس سامنے بڑا سا 2-3 فٹ کا, اور ایک گلاس اوپر ہوتا ڈرائیور کے لیفٹ سائڈ میں جس سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. یہ 4 گلاس اس لیے کہ رائٹ والا ایکسیڈنٹ سے بچایا جا سکے, مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر دیا جا سکے, دیکھا جا سکے کوئی آ تو نہیں رہا, ورنہ لوگ مارے جائیں. اور ٹرک ہو تو 100 کی تعداد میں لوگ مارے جائیں. لیفٹ والا گلاس اس لیے کہ لیفٹ والے کو دیکھا جائے,
لیفٹ کے انسانوں کو مرنے سے بچایا جائے, حادثات سے بچایا جائے, ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے. سامنے والا گلاس ڈرائیور کو دیکھنے کے لیے سامنے کون آ رہا, کدھر سے آ رہا, کس پوزیشن میں آ رہا. اوپر جو ایک گلاس ہوتا ہے پیچھے دیکھنے کے لیے کہ سڈنلی بریک لگانے سے پہلے دیکھے اپاچی والا 100 کی اسپیڈ میں تو نہیں آ رہا, ورنہ سیدھا آپ سے ٹکرائے گا, باؤنس کرتا ہوا اوپر چلا جائے. یہ 4 گلاس سے چاروں طرف پروٹیکٹنگ کے لیے. اب بات سمجھ میں آئی کہ ایک ڈرائیور کے لیے 4 آنکھیں کیوں ضروری ہے. یہی سے ہم کو سبق ملا. رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کو مکہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, مدینہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, عرب چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, عجم چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, زمین کا حاکم نہیں بنایا, آسمان چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ خالق عالم نے حاکم عالم مصطفیٰ کو بنایا ہے. کریٹر آف دا ورلڈ نے آپریٹر آف دا ورلڈ مصطفیٰ کو بنایا ہے. رب قدیر نے پیدا تو دنیا کو کیا اور چلانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جو انگلی اٹھ رہی ہے نبی کی طرف, چلانے والے اس انگلی کو بھی مصطفیٰ ہی ہے. جو انسان انگلی زبان درازی کر رہا ہے پیارے مصطفیٰ اس کے بھی آپریٹر ہے. جو انسان قدم مصطفیٰ کے خلاف بڑھا رہا ہے چلانے والے اس کو بھی مصطفیٰ ہی ہے. توحید اور رسالت کے شہدائیوں, میں آج بھی مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو مخالف آج نبی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں وہ کہہ دے یا تبلعی یا ایھا الارض خذی, اے زمین پکڑ لے, تو آج بھی سراقہ کی طرح ہزاروں امت شاہ زمین میں دھستا ہوا نظر آئے گا. مصطفیٰ انگلی اٹھا دے تو کوئی مخالف بچ نہیں سکتا, کیونکہ میرے مصطفیٰ کی پاور آف اٹرنی کا یہ عالم ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیسے کیا کر دے, زمین کو آسما کر دے, سوریا کو سرا کر دے, فضا میں اڑنے والے یوں نہیں اترائے ندا کر دے, وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب نے ابو جہل اینڈ کمپنی سے بچایا. آج بھی ابو جہل کی اولادیں ہیں, یہ سب کے سب انہیں کی اولادیں ہیں جو انگشت نمائی کر رہے ہیں. اور جس نے لبیک کہا فدا کا ابھی وہ امی کہا, وصال شریف کے بعد ہی قبر پر اعرابی نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع ولكم نفس الفداء لقبر. جب قبر پر ہزاروں نفس فدا ہیں, ہزاروں جانیں فدا ہیں, اور لبیک. بھائی صاحب کبھی آپ غور کریں گے نا قرآن شریف میں والنجم اذا ہوا, ایک معنی نجم کا اصل بھی ہوتا ہے. اصل ہم لوگ یہاں رہتے ہیں کہاں پر, بھیونڈی غیبی نگر, اور ایمان کی طاقت کا یہ حال ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت, اس کی جڑ زمین میں, وفرعها فی السماء. تو بتائیے مخالف کا ہاتھ پہنچے گا؟ جب مومن کی اصل تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو ذات مصطفیٰ جس کا نام ہی ایمان ہے, نام ہی ایمان ہے, اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ ہمارے اور آپ کی بات, ہمارے ایمان کی مثال قرآن شریف میں یہ دی گئی ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہے, کوئی اکھاڑ نہیں سکتا, کوئی نہیں اکھاڑ سکتا. ہرقل نے غالباً عبداللہ بن حذافہ کو گرفتار کیا اور روم میں بند کر کے 3 دن تک شراب اور خنزیر کا گوشت. There is nothing for eating and drinking exception death. کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ.
کھانا ہے تو حرام کھائیے اور پینا ہے تو شراب پیجیے. ایک دن 2 دن 3 دن کے بعد جب دروازہ اوپن کیا گیا ہے تو شراب بھی اپنی جگہ ہے, خنزیر بھی اپنی جگہ ہے, گوشت بھی اس کا. بجائے اس کے بھوک سے نڈھال اور پوزو مردہ ہونے کے پہلے سے زیادہ چہرہ حشاش و بشاش ہے, تر و تازگی ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا یار, یہ شراب بھی اپنی جگہ, گوشت بھی اپنی جگہ. تو انہوں نے جواب دیا, میں نے قرآن مقدس سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا. پتا چلا کہ قرآن ایٹنگ کا بھی کام کیا اور ڈرنکنگ کا بھی کام کیا. ناٹ اونلی فار ریڈنگ, فوڈنگ کا بھی کام کیا. اس نے کھانے کی انرجی بھی قرآن کے تلاوت میں, پینے کی انرجی بھی قرآن کی تلاوت میں. جب قرآن پڑھنے والا اسے بھوک اور پیاس نہیں مار سکتی ہے تو صاحب قرآن کو کفار و مشرکین کیسے مار سکتے ہیں؟ ان کی شان کو کیسے گھٹا سکتے ہیں جس کو بڑھانے والا رب ہے, حی ہے, قیوم ہے, جس کو قرآن کہہ رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دن بدن ناموس بڑھتی چلی جائے گی, رسالت کے چرچے مداحان بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. ناموس رسالت کی بات چل رہی ہے. لبیک پہ سے ایک بات بتاؤ دوں میں آپ کو کہ لبیک جو کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ, کبھی بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ دل سے معافی مانگ. لفظ غور کیجئے گا, لفظ پہ. غلطی کی آپ نے زبان سے معافی مانگیں گے تو نفاق عملی ہے. دل سے معافی مانگ لیں, یہی کہتے ہیں نا, دل سے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, اگر آپ لوگ غلطی کریں تو دل کی بارگاہ میں چلیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, آپ لوگ غلطی کرے, کوئی انسان اگر اپنے جان پر ظلم کر لے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جائے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی پوری دنیا کے دل ہے, پوری دنیا کے دل. تو دل سے معافی مانگ, دل سے. نبی پوری دنیا کے دل, اور دل کے پارٹ جو ہیں, دل کے پروٹیکٹر جو ہیں, یہ سینہ ہے. اور سینہ اس کے اوپر ہڈی, پھر چمڑی, پھر بال, پھر لیفٹ میں ہاتھ, پھر رائٹ میں ہاتھ, ہاتھوں میں انگلیاں, اور یہ سب پروٹیکٹر ہے دل کے. یاد رکھیے گا, یہ سب پروٹیکٹر ہے. اگر جہاں پر کوئی چاقو مارنے کے لیے سامنے آئے تو ہاتھ روکے گا, یعنی ہاتھ کہے گا لبیک ایھا القلب, ہاتھ کہے گا دل میں حاضر ہوں آپ کی پروٹیکٹنگ کے لیے. پاؤں میں حاضر ہوں آپ کے پروٹیکٹنگ کے لیے. بال میں حاضر ہوں, کپڑے میں حاضر ہوں. پوری دنیا پارٹس آف باڈی ہے. سینہ خانہ کعبہ ہے, اور ہر سینے میں دل ہوتا ہے. وقت کا مجدد امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سینہ ہے تو اس کے اندر دل کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ جب میں نے اپنے دل پہ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا, کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا, سمجھا کہ وہ دل ہے اور یہ مرقد دل ہے. دل گنبد خضرا کے مکی ہیں, مرقد دل خانہ کعبہ ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. انسان اگر مخالفت میں قدم بھی بڑھائے, قدم خود لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, جس کا احساس نہیں, شعور نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے, گستاخی کرنے والے ہوں گے, اور یہی آزمائش ہے. رب چاہے تو سب مسلمان, مگر یہ آزمائش نہیں ہو. اگر پیپر کے تمام کوشچن یا بک کی تمام باتیں پہلی ہی سے یاد ہو آپ کو, اور وہی کوشچن دے دیا جائے جو یاد ہے, یہ ایگزام نہیں ہے. پڑھنا, مشقت کرنا. رب قدیر نے دنیا کا وجود ہی آزمائش کے لیے کیا.
اور ان تمام آزمائشوں کا جو ریزلٹ ہے، میاں فی المیا جو مارکس ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ پر فدا ہونا، پیارے مصطفیٰ پر فدا ہونا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تین جہت ہے۔ ایک تو بشریت جس پر اٹیک ہوتا، کارٹون بنانے والے، مخالفت توہین کرنے والے۔ میں صرف بشریت کی اگر بات کروں تو اے مخالفوں، اے نبی کی توہین کرنے والوں، آج بھی ہمارے نبی کا بال زندہ ہے، اور وہ بال بڑھتے ہیں، وہ بال بڑھتے ہیں، وہ بال فائٹ کرتے ہیں حادثات سے، مرور زمانہ سے۔ جب مرور زمانہ بال بیکا نہیں کر سکتا تو صاحب بال کو اہل زمانہ کیسے خراب کرے؟ مرور زمانہ بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آج بھی اگر ہم بات صرف ناخن کے کریں، ناخن کے، تو وقت کا مجدد کہتا ہے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ہم بات صرف انگلیوں کی کریں، سن ہجری 6 میں جس وقت صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، غور کیجئے گا، صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا تھا کہ کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ معاہدہ کر لیتے، صلح کر لیتے، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں، پہلے حالات کا جائزہ لیا، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت عثمان غنی سے یہ بھی کہا کہ آپ آئے ہیں تو طواف کر لیجیے، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طواف میں نبی شامل نہیں ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ ایک سبق مل گیا یہاں پر۔ اب حضرت عثمان غنی کے تعلق سے یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا، قتل کر دیا، قتل کر دیا، افراتفری کا ماحول۔ صحابہ کرام میں بھی یہ خبر پھیل گئی کہ قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ یہیں سے اب ذہن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور تقریباً 1400 سے 1500 صحابہ، اور جمع کرنے کے بعد بیعت لی کہ تم لوگ میرا ساتھ دو گے، عہد کرو۔ یہ ہے یونٹی پاور۔ کیا ہم بھیونڈی والے صرف فائٹ کر سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں؟ کیا ممبئی والے صرف جیت سکتے ہیں؟ کیا صرف انڈیا والے جیت سکتے ہیں؟ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت اچھی فکر آپ کو بتا دوں، بہت اچھی فکر۔ آپ نے ایک فارم کھولا اور پھر مشورہ کیا کہ اس میں بکریاں رکھوں یا بطخ رکھوں یا تیتر رکھوں یا گائے رکھوں، اور گھر میں 6 لوگ، گھری والوں سے مشورہ کیا، 6 لوگ سے، غور کیجئے گا، 6 میں سے باپ اور بڑے بیٹے نے بات کر لی کہ ہم کو رکھنا ہے بکریاں۔ باقی دوسرے بھائی تھے، بیوی تھی، بچیاں تھی، باپ اور بیٹے نے کر لیا، اور یہ پلان ہوا کہ 6 لوگ ہیں ہم، جس کی طرف زیادہ لوگ جائیں گے وہی رکھا جائے، جس کی طرف زیادہ لوگ جائیں گے وہی رکھا جائے۔ کسی نے کہا کہ گائے رکھو، ایک نے کہا کہ تیتر رکھو، ایک نے کہا بطخ رکھو، ایک نے کہا بھینس رکھو، لیکن باپ اور بیٹے دونوں نے کہا بکریاں رکھو۔ 4 لوگوں گئی، اور باپ بیٹے کی بکریاں کی طرف کیا رکھا؟ میجورٹی نہیں، حالانکہ غور کیجئے گا، یونٹی ہے، میجورٹی نہیں ہے، یونٹی ہے، میجورٹی فیروں کی ہے۔ ہمیں یونٹی کی ضرورت، میجورٹی کافروں کی ہے۔ ہم اگر متحد ہو جائے تو حدیث شریف کو مفتی صاحب ہم سے بہتر جانتے ہیں، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر فاسق اور نیکوکار کے پیچھے نماز پڑھو، فاجر اور نیکوکار کے پیچھے نماز پڑھو۔ محدثین کہتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز اور عام حالت میں مراد نہیں ہے، اس حدیث سے مراد بادشاہ اسلام اور جمعہ کی نماز۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلم کنٹری ہے لیبیا فار ایگزامپل، یا مصر لے لیں، 5 لاکھ کی آبادی، امام، حاکم، بادشاہ مسلم، جمعہ کا امام بھی وہی ہے۔ اب اس حدیث پہ غور کریں،
ہے مسلم لیکن فاسق. ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ فاسق ہے. 5 لاکھ میں سے آدھے لوگوں نے بغاوت کر, ہم نماز نہیں پڑھیں. کتنے بچے؟ 2.5 لاکھ. پڑوس میں ایک ملک ہے, اس میں 3 لاکھ کافر. یونٹی کم ہوئی مسلمانوں کی؟ 5 لاکھ تھے, مگر ڈسٹریبیوٹ ہونے کی وجہ سے پڑوسی جو 3 لاکھ ہے وہ اٹیک کر دے گا, کیونکہ بغاوت سے صرف 2.5 لاکھ بچے. ایسے مومنٹ میں یہ حدیث ہمیں سیاست بتاتی ہے, صلو کل خلف کل فرق و فاجر. ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا ایمان صحابی کی طرح, ورنہ تنہا خالد بن ولید ہے جو لاکھوں سے ٹکر لے لیتے. تنہا خالد بن ولید لاکھوں سے, ان کے برابر ہے ہمارا ایمان. مگر یہ ضرور ہے کہ 100 لوگوں کے ایمان کو ایک جگہ جمع کر دے, 100 لوگوں کے ایمان کو ایک جگہ جمع کر دے تو ایک کے ایمان سے تو زیادہ مضبوطی آئے گی نا. تو اس لیے اب ہم دعا سے نہیں کام کر پا رہے, ایمان سے بھی نہیں کام کر پا رہے. یونٹی کی ضرورت, وہ تو بنا لے میرے بھائی, اور بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. فلاں آدمی غلط ہے نا, میں سپورٹ نہیں کروں گا نا. یہ تو دیکھیں مسلم ہے کہ نہیں, مومن ہے کہ نہیں, کلمہ طیب پڑھتا ہے کہ نہیں, ایمان سے ڈیمیج تو نہیں کرتا, غزالہ پروین کو بنانے کے چکر میں نہیں لگا, لو جہاد کا فارمولا دے کر کے بھگوا جہاد تو نہیں کر رہا. وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پروٹیکٹنگ تو رب قدیر کے ذمہ کرم پر ہے. واللہ یعصمک من الناس, یہ قیامت تک کے لیے ہے. واللہ یعصمک من الناس. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتمیت پر اٹیک کرتا ہے ہم ڈیفنس کریں گے, اگر رسالت پر اٹیک کرتا ہم ڈیفنس کریں گے, قرآن پر اٹیک کرتا ہم ڈیفنس کریں گے, حدیث پر اٹیک کرتا ہم ڈیفنس کریں گے, مسجد و ممبر پہ اٹیک کرتا ہم ڈیفنس کریں گے. اور ہر اس شخص کا ساتھ جو ڈیفنس کر رہا, ہر اس شخص کا ساتھ جو دفاع میں لگا ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کی چل رہی تھی صلح حدیبیہ میں, عثمان غنی انتقال ہو گیا, نبی نے یونٹی بنائی وہاں, سب لوگ بیعت کرو کہ میرا ساتھ دو گے, کیونکہ قتل کی خبر نے سب کو منتشر کر دیا, سب کو. عمر فاروق جیسے مائنڈیڈ اور جینیس آدمی کا کہنا تھا ہم کیوں صلح کریں گے, عمر فاروق جیسے مائنڈیڈ اور جینیس آدمی کا. حضرت ابو بکر جیسے عاشق کا کہنا تھا التزم بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. لیکن رائے دینے والے دے رہے. جب قتل کی خبر پھیل گئی اور انتشار کا عالم ہو گیا, ابھی کے حال دیکھیں, تریپورہ میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. ایسے میں بیعت کی ضرورت ہے, وہ بیعت ہے یونٹی. ہم ساتھ ہیں, ناموس رسالت کے لیے ہم میں سے ہر فرد لبیک کہہ رہا ہے. any moment, any how condition وہ تیار ہے. حضرت پیارے مصطفیٰ نے کہا سب بیعت کرو میرا ساتھ دو گے, سب بیعت کرو. سب نے بیعت کی, یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں پیارے مصطفیٰ کا کمال, یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہے, یہ ہاتھ عثمان غنی کا, جن کے بارے میں خبر ہے کہ انتقال ہو چکا ہے. یہ ہاتھ عثمان کا, نبی نے اس ہاتھ کو نیچے کیا, اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور پھر بیعت لی کہ عثمان تم میرا ساتھ دو گے, بولو. اور میری عقیدت کہتی ہے عثمان غنی نے وہیں سے کہا ہوگا لبیک یا رسول اللہ. فدا کا ابھی وہ امی, تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ بیعت میں عثمان غنی کی بیعت سمجھتا ہوں, کیونکہ نبی کا ہاتھ ہے, نبی کا ہاتھ, اور نبی نے بیعت کی. سب کو پتا تھا نبی عثمان غنی کی شہادت ہو گئی, قتل کر دیا, اور نبی ادھر بیعت کر رہے ہیں. نبی بیعت کیے, عثمان غنی زندہ ہے یا عثمان غنی زندہ تھے اس لیے نبی نے بیعت کی. میں مصطفیٰ کو دونوں پر قادر مانتا ہوں. اگر اس نبی نے بیعت کی اس لیے عثمان زندہ ہے
یہ اللہ نے اس کا بھی اختیار دیا پیارے مصطفیٰ. اور عثمان غنی زندہ تھے اس لیے بیعت کی, تو یوں ہی علم غیب مصطفیٰ ثابت ہو رہا. علم غیب مصطفیٰ وہاں پر کیا ہوا تھا جو بتانے جا رہا تھا میں, کہ پانی کی قلت. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے پاس جتنا جتنا پانی سب جمع کرو, ایک قطرہ ٹپکا, 2 قطرہ, سب نے قطرہ قطرہ ٹپکایا. پیارے مصطفیٰ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی, انگلیاں ڈال. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو 1400 تھے, اگر 1,00,000 بھی ہوتے, 1,00,000 بھی, تو پانی ہمیں کافی ہوتا. یہ تو صحابی کہتے ہیں جو دیکھا, لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ جو پانی نبی کی انگلی سے نکلا وہ آب زمزم سے بھی افضل و اعلیٰ, کوثر سے بھی افضل و اعلیٰ, تسنیم سے بھی افضل و اعلیٰ, آب حیات سے بھی افضل و اعلیٰ. کیوں؟ کیونکہ اس پانی کو صحبت انگشت مصطفیٰ حاصل ہے. جس پانی کو صحبت انگشت مصطفیٰ حاصل وہ آب زمزم سے افضل. تو جو شخص یہ کہے لبیک یا رسول اللہ, گویا اپنے فانی جسم کو مصطفیٰ کی حضوری میں باقی کر دیا. اب وہ مرے گا نہیں. جو لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا وہ حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہے, اور صحبت مصطفیٰ کی برکت سے اس کی باڈی تو باڈی, اس کا کفن بھی مامون رہا کرتا ہے. جو نبی پر فدا ہو اس کا کفن محفوظ ہے, پھر مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا, رسالت کا کیا عالم ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف بشریت کی بات کریں ہم تو سانسیں سب لوگ لیتے ہیں نا. ایک جنرل نالج میں نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ, اپنے لوگ سانس سے زندہ ہے, ٹھیک, am I right؟ ایک مخلوق ایسی ہے جو سانس کی جگہ پانی کا استعمال کرتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پانی نہیں ملے تو مر جاتی ہے وہ مخلوق. ایک مخلوق ایسی ہے جو سانس کی جگہ, ہوا کی جگہ سانس کی شکل میں مٹی کا استعمال کرتی ہے. مٹی جس طرح اپنے لوگ ہوا لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں, ایسی وہ مٹی کھا کے چھوڑتی ہے. اس مخلوق کو اپنے لوگ بور کہتے ہیں, جو گل میں پھنسا کے لوگ مچھلی نہیں مارتے, اس کی وہ ہے, وہ مٹی کا استعمال کرتی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور اس سے مچھلی مارنا مکروہ ہے, یاد رکھیے گا آپ لوگ, کیونکہ یہ دھوکہ ہے مخلوق کے ساتھ. شکار کرنا جائز, جال سے مچھلی مارنا جائز ہے, کھانا جائز ہے, لیکن گل سے مچھلی مارنا یہ مکروہ ہے, اس کا گناہ ملے گا. دھوکہ دیا, مچھلی کھانا جائز ہے وہ بھی, لیکن یہ فعل مکروہ ہے, کیونکہ دھوکہ کسی مخلوق کے ساتھ جائز نہیں, کسی مخلوق کے ساتھ. یہ ضمناً یہ بات آ گئی. ایک چوتھی مخلوق ہے, 3 مخلوق بتا دی میں نے. اپنے لوگ ہوا کا استعمال کرتے ہیں سانس میں, ایک مخلوق مچھلی کا استعمال کرتی ہے سانس میں, ایک مخلوق مٹی کا استعمال کرتی ہے سانس. چوتھی مخلوق ہے جو سانس میں آگ کا استعمال کرتی ہے. وہ آگ کے کیڑے, آگ جل رہی انگشت مبارک سے جو پانی نکلا, اس حدیث سے میں یہ سمجھتا ہوں روئے زمین پر سب سے ہوا ثابت ہے. اے محبوب آپ کی حفاظت میں کروں گا, رب فرماتا واللہ یعصمک من الناس, اشارت النص سے یہ ثابت کی بھی حفاظت میں کروں گا, خاتمیت کی حفاظت بھی میں کروں گا, قرآن کی بھی حفاظت میں کروں گا, حدیث کی بھی حفاظت میں کروں گا. ہاں جب مصطفیٰ کا پروٹیکٹر رب قدیر ہے تو کون ہے جو مصطفیٰ کے ناموس کو مٹا سکتا ہے, انگشت نمائی کر سکتا ہے. جب رب قدیر محافظ ہے تو قیامت تک ابو جہل جیسے کروڑ ابو جہل آ جائے, مصطفیٰ بڑھتی رہے گی کہ بھانے والا اللہ تبارک و تعالی. اس رسالت شروعات کہاں سے کرے؟ وما علینا الا البلاغ سے بتاؤں. شروعات کا اور اٹیک کیا, اس کی بشریت نیست و نابود ہو گئی. دوسرا پہلو ہے نورانیت کا, جس نے اس پر, تفصیل کا ٹائم نہیں میرے پاس, جس نے اس پر اٹیک کیا وہ نور ایمان سے خالی. جملے پہ غور کیجیے. اور تیسرا پہلو ہے حقیقت کا, جو کوئی جانتا ہی نہیں.
سٹل اسپیس میں بیٹھ کر 28,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار پر سواری کرنے والا اگر ناموس رسالت پر حملہ کرتا ہے اس نیت سے کہ میرے پاس ایسی سواری ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، تو وہ علامہ قمر الزمان اعظمی کا جملہ یاد رکھے، پراوار ہے۔ اور مصطفیٰ ایک آن میں گئے اور واپس بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جس پہ ختم کر دوں میں، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ بچپن میں غلام رسول بلیاوی سے ایک شعر سنا تھا، تلوار اٹھا سینہ غدار پہ رکھ دے، دور کے ہر ظالم و خوخار پہ رکھ دے، مت مانگ اہل سیاست سے بھیک، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے۔ دامے درم قدم سکھ نے جن لوگوں نے حصہ لیا، خصوصاً مفتی صاحب مناظر اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو علماء سے متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔